बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहजाद पराजा हूँ। आज जो पाकिस्तानी मीडिया में FIA ने जो चालान सबमिट करवाया है कि इमरान ख़ान पे अब वो साइफ़र का केस चलाएंगे। सीक्रेट एक्ट के तहत ये जो चालान है वो अदालत में जमा करवाया गया है और इमरान ख़ान, शाह महमूद को मरकज़ी जो है वो कसूरवार ठहराया गया है। और 28 जो है वो गवाहान हैं, जिसमें साबिक जो अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर थे वो भी शामिल हैं, जो साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा हैं वो भी शामिल हैं। तो ये 28 लोगों को गवाह बनाया गया है और इमरान ख़ान और शाह महमूद को ज़िम्मेदार ठहरा कर कहा गया है कि इन्होंने ऑफिशियल जो है वो सीक्रेट जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लीक किया, तो इस बुनियाद पे इनको सज़ा दी जाए। तो अब जो कानून के मुताबिक जो कानून बना है उसमें जो सज़ा है वो 14 साल की सज़ा हो सकती है। लेकिन जो सबसे पहले तो ये साइफ़र जो कौन बनाता है, कौन लिखता है, इस बारे में बताना ज़रूरी है कि हमारी जो बाहर जो एम्बेसीज़ हैं वहाँ पे साइफ़र असिस्टेंट्स के नाम से यहाँ हमारे ऑफिशियल मौजूद होते हैं, जिनका काम जो है वो इंफॉर्मेशन जो गैदर हो के आती है उसको कोडिंग और डीकोडिंग करके अपनी लैंग्वेज में और रिस्पेक्टिव जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, पाकिस्तान में के केस में ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर होता है, तो इनको वो भिजवाते हैं। तो यहाँ पे फर्दर इनको डीकोड किया जाता है और इस मैसेज को फिर जो मुतलका हाई अप्स हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हैं, आर्मी चीफ़ हैं, उनको भिजवा के उस पर फर्दर डेलिब्रेशन की जाती हैं। तो साइफ़र असिस्टेंट का जो काम है वो जैसे इस केस में हुआ कि जो डोनाल्ड लू की और जो फॉर्मर सेक्रेटरी हमारे जो पाकिस्तान के जो सफ़ीर थे उनकी अमेरिका में मुलाकात हुई, उस पे जो मुलाकात में जो डायरेक्शंस दी गई, जो इमरान ख़ान की हुकूमत को हटाने के हवाले से डायरेक्शंस दी गई और कहा गया कि अगर हुकूमत हट जाती है तो पाकिस्तान के जो तमाम जो गुनाह हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे और पाकिस्तान के साथ जो है वो मामलात अच्छे तरीके से चलेंगे। तो उसके बाद जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आती है और अब तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के पीछे साबिक आर्मी चीफ़ और बाकी जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उसमें बिलावल भुट्टो भी थे, उसमें शहबाज शरीफ पेश थे, इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान भी उनको लूप में थे। तो वो नो कॉन्फिडेंस होती है, बाद में नो कॉन्फिडेंस जो मोशन होती है उसको कामयाब करवाया जाता है और जिस तरह सिंध हाउस में मंडी लगी होती है वो सब ने देखा है। लेकिन साइफ़र असिस्टेंट जो है वो उसने अपना काम जो है उस मीटिंग के मिनट्स को अपनी लैंग्वेज में, जो आम जो कारी है, जो आम जो रीडर है वो नहीं पढ़ सकता, तो यहाँ भिजवाते हैं। यहाँ पे जो फर्दर जो साइफ़र असिस्टेंट बैठे होते हैं वो उस मैसेज को डीकोड करते हैं और फिर सेक्रेटरी ख़ारजा, सेक्रेटरी और सेक्रेटरी जो मिनिस्टर होते हैं उनको, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर को, और जो एक चेन है उसमें आर्मी चीफ़ भी है, उसमें DGISI भी है, उनको भिजवाया जाता है और उसको उस पर फिर फर्दर डेलिब्रेशंस होती हैं। तो ये इमरान ख़ान का जो केस है, ये साइफ़र वाला केस अब इम्पोर्टेंट इख्तियार कर चुका है। इमरान ख़ान का नाम तो मीडिया पे लेना पे पाबंदी है, लेकिन सोशल मीडिया की बदौलत अब हर चीज़ जो है, हर डिपार्टमेंट जो है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है। अब इमरान ख़ान का जो आज का जो केस है ये सोशल मीडिया पे आया तो हर तरफ इंफॉर्मेशन चली गई कि 28 गवाहान हैं, उसमें तमाम चेन है, उसमें अमेरिका में जो साबिक सफ़ीर है उससे लेके जो यहाँ पे साबिक सफ़ीर थे और यहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो आज़म ख़ान हैं, तो ख़ास जो आज़म ख़ान साहब को उन्होंने जो गवाह बनाया है, लेकिन आज़म ख़ान की जो स्टेटमेंट उस चालान में शामिल है वो 161 और 164 की है। तो 164 की जो अब डिस्कशन हो रही है कि 164 की जो बयान होता है वो जब एक तो होता है कि गवाह को पेश किया जाए मुल्ज़िम के सामने, वहाँ पे क्रॉस एग्ज़ामिनेशन हो तो फिर वो बयान लिया जा सकता है। लेकिन जिस तरह 17 जून को आज़म ख़ान साहब को अगवा किया गया और उसके बाद 30 सितंबर को FIA के चालान में ये चीज़ सामने आती है कि वो अप्रूवर गवाह बन चुके हैं,
تو یہ بھی ایک پاکستان کے کیس میں بڑا ایک اس کیس میں اسپیشلی جو ہے ایک سسپیکٹڈ ہے، کنٹروورشل ہے کہ ایک بندہ اغوا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اپروور بھی بن جاتا ہے. تو سب کو حالات پتہ ہے کہ حالات کس طرف ہیں. لیکن جو ماضی میں اسحاق ڈار صاحب کا اب حدیبیہ مل کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے عمران اور اعظم خان کے سٹیٹمنٹ کے ساتھ. ماضی میں اسحاق ڈار صاحب سے بھی حدیبیہ ملز کے حوالے سے مشرف طور میں 164 کے تحت جو ہے وہ بیان لیا گیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ شریف خاندان جو ہے وہ ڈائریکٹلی کرپشن میں ملوث ہے. لیکن بعد میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس بیان کی کوئی ویلیو نہیں رکھی اور اس بیان کو جو کورٹ میں جب پیش ہوا تو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ جو دباؤ میں آ کے بیانات لیے جاتے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اب اس کیس میں اعظم خان صاحب اغوا ہوئے، لاپتہ ہوئے، اور 30 ستمبر کو اب یہ سامنے آ گیا کہ چیزیں جو ہیں وہ اپروور بن چکے ہیں، جو گواہ بن چکے ہیں. تو اب جو اسپیشل کورٹ ہے، اب دیکھنا ہے یہ ہے کہ وہاں پہ بھی عمران خان کو 164 کا جو دباؤ میں بیان لیا گیا یا ایک لاپتہ افراد کی طرف سے بیان دیا گیا وہ اس میں فائدہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ ابھی کہنا قبل اس وقت ہے. لیکن جو آج کل پاکستانی عدالتوں کے معاملات چل رہے ہیں اس میں یہ بظاہراً کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان کو اس کیس میں ریلیف نہیں ملے گا، کیونکہ کوشش ہے، اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہے اور یہاں حکومت کی کوشش ہے کہ عمران خان کو اگلے الیکشن سے باہر کیا جائے. اگر اس کیس میں فیصلہ ہوتا ہے تو عمران خان کو سزا ہو سکتی ہے. عمران خان کے وکیل بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ قابل ضمانت کیس ہے لیکن اس میں 2 سال کی سزا ہو سکتی ہے. لیکن اب دیکھنا باقی ہے کہ عمران خان اگلے الیکشن میں وہ باہر رکھ پاتے ہیں یا نہیں رکھ پاتے، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. لیکن ماضی میں جس طرح طیارہ کیس میں نواز شریف کو باہر رکھا گیا تھا، تو اب یہی جو دوبارہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان کو بھی اگلے الیکشن میں باہر کر کے نون لیگ کو اسپیشلی جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے اگلی حکومت دی جائے گی، تاکہ اب کیونکہ ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں، اب وہ جو احتساب کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ بھی دم توڑ گیا ہے. ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ نون لیگ جو ہے وہ احتساب کا بیانیہ جو ہے صرف ان کے اپنے ذہنوں کی حد تک ہے، ان ریالٹی کچھ نہیں ہے. کل ڈار صاحب نے، اسحاق ڈار نے لنڈن میں بیان دیا کہ ہم اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں. تو ڈار صاحب باقی بھی چیزیں جو ہیں وہ عمران خان سے آپ کی جو محبت ہے، جو نفرت ہے، اس کو بھی اللہ پہ چھوڑ دیں، عدالتوں پہ اثر انداز ہونے کی کوشش نہ کریں. اور اسی طرح جو معیشت کے آپ نے معاملات کو بگاڑا ہے وہ پہلے بھی آپ اللہ پہ چھوڑ گئے تھے، اب وہ بھی آپ کو حکومت میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگلی دفعہ کے لیے آپ چیئرمین سینٹ کے لیے امیدوار اپنے آپ کو بنائے بیٹھے ہیں تو اس کو بھی چھوڑ دیں، آپ آرام کریں. آپ کی عمر جو ہے وہ کافی ہو چکی ہے، تو آپ گھر بیٹھے، لنڈن میں بیٹھے ٹریولنگ کریں. آپ کے بچے جو ہے وہ بڑے ہو چکے ہیں، ان کو اب آگے آنے دیں تاکہ ملکی معیشت جو ہے وہ بہتر انداز سے چل سکے. جو دوسرا امپورٹنٹ چیز ہے وہ عمران خان کے جو جیل میں ہیں اس پہ تو کافی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اڈیالہ جیل میں ان کی زندگی کو خطرہ ہے، اب ان کو واک کرنے کی اجازت نہیں مل رہی. تو پی ٹی آئی کے وکیل اس حوالے سے کل عدالت میں جا رہے ہیں. اڈیالہ میں اس وقت تقریباً 7,000 کے قریب جو ہے وہ قیدی ہیں اور 5,000 کے لگ بھگ قیدی جو ہیں وہ کے پی کے سے ہیں. اور اڈیالہ میں سب کو پتہ ہے کہ فون کا استعمال اوپنلی ہوتا ہے، وہاں پہ جو ہر کام ہوتا ہے اور وہاں پہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے. اس حوالے سے جو انتظامیہ ہے اور جیل حکام ہیں ان کو بھی لوپ میں لینے کی ضرورت ہے کہ عمران خان کی سیکیورٹی کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں. تیسری جو چیز ہے وہ بشیر میمن صاحب کو انہوں نے نون لیگ میں شامل ہو چکے ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جو بیوروکریٹ اسپیشلی جو پولیس سروس سے تھا، رانا مقبول صاحب کی ابھی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کو سینیٹر بنایا گیا.
ماضی میں انہوں نے نواز شریف کے لیے سروسز دی، ان کو سینیٹر بنا دیا۔ اسی طرح باقی جتنے بھی لوگ ہیں، فواد حسن فواد، احد چیمہ، ان سب نے نون لیگ کے لیے سروسز دی اور کوئی نہ کوئی عہدہ پایا۔ اب یہ بشیر میمن صاحب ہے، یہ ایف آئی اے میں رہے ہیں، ان کی جو سروسز ہیں وہ نون لیگ کے لیے اوپن ہیں۔ ماضی میں جتنے بھی آصف علی زرداری پہ کیس بنائے گئے وہ سب کے سامنے ہیں، تو اب ان کو نوازا جا رہا ہے۔ عمران خان کے پچھلے دور میں ان کو جو خود یہ کہتے ہیں کہ مجھے عمران خان کے انسٹرکشنز پہ پرائم منسٹر آفس میں واش روم میں بند کیا گیا تھا، تو کیونکہ میں کیسز بنانے کے حوالے سے ریلیکٹنٹ تھا۔ تو اب یہ ساری چیزیں اوپن ہو گئی ہیں کہ بشیر میمن صاحب شروع سے کس کے لیے کام کرتے تھے، اور ان کے بھائی بھی سندھ میں نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن بھی لڑتے رہے ہیں۔ آخر میں جو پیپلز پارٹی والے ہیں انہوں نے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نیو یارک جو ہے وہ آج پانی پانی ہو گیا ہے، تو وہ کراچی کو اور نیو یارک کو ریلیٹ کر رہے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو ہر طرف جو ہے وہ پانی ہو جاتا ہے، لیکن کراچی میں جو سچویشن ہے، کراچی میں جتنی کرپشن ہوئی ہے اس کو آپ نیو یارک کے ساتھ ریلیٹ نہ کریں۔ وہ وہاں پہ بارش اگر ہوئی ہے تو وہاں پہ نکاسی آپ کی وجہ سے پانی فوری طور پہ نکل بھی گیا ہے۔ کراچی میں تو پانی جو ہے وہ ٹھہرا رہتا ہے، گٹرز اوپن ہونے سے کئی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ تو سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اسپیشلی جو پیپلز پارٹی ہے انہوں نے جو 15 سال میں بیڑا غرق کیا ہے اس پہ معافی بھی مانگنی چاہیے، اور اپنے آپ کو اسٹیٹمنٹ سے دور رکھنا چاہیے کہ کراچی اور نیو یارک جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں، ایک جیسے معاملات ہیں۔ تو آج کے جو ویلاگ ہے اس میں لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ ہمارے جو ویلاگ کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ تک باوقت جو انفارمیشن وہ پہنچائی جا سکے۔ تھینک یو۔